بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ولیمے کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ولیمے کے تعلق سے بات آئی تھی، ولیمہ کرنے کا وقت اور ولیمے کرنے کا حکم کیا ہے، اور کیا چیز ہے جو ولیمے میں کھلائی جاتی ہے اور کیا بہتر ہے کہ کھلایا جائے، اور ولیمہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے، کتنے دن کے بعد تک ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں ذکر کی گئی۔ آج مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اسی سے ولیمے سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، وہ ہے دعوت قبول کرنے کا مسئلہ۔ تو چونکہ ولیمے کی دعوت قبول کرنے کو خاص طریقے سے لوگ ذکر کرتے ہیں، تو اسی لیے نکاح کے ان مسائل میں دعوت قبول کرنے کا مسئلہ، کیا یہ واجب ہے، سنت مستحب ہے یا صرف مباح ہے، اس کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں بڑی تاکید آئی ہے دعوت کے قبول کرنے کے تعلق سے۔ وہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ بعض حدیثیں، ساری حدیثیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے یہاں پہ۔ ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہی یہ بات ہے، بعض روایتوں میں کہ انہوں نے یہ بات کہی، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہی۔ تو بہرحال یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شر الطعام طعام الولیمۃ، کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ شر الطعام طعام الولیمۃ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا، یدعا لہا الاغنیاء، جس میں مالداروں کو تو دعوت دی جاتی ہے، ویترک الفقراء، اور فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ومن لم یجب الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اصل اس حدیث کے اندر اہم بات یہی ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ وَمَن لَمْ يُجِبْ دَعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
کہ جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ فرمان، نافرمانی کا یہ لفظ استعمال کرنا، یہ کسی بھی چیز کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے آپ کے، اسی لیے ہم نے کہا کہ حدیثیں پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، اور ان حدیثوں میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے لحاظ سے بات کریں گے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ہے کہ جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ نافرمانی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ شریعت میں اصول فقہ کے لحاظ سے اس طرح کے الفاظ جب کسی بھی معاملے میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ وجوب پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس کو واجب مانا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجیبوا هذه الدعوة اذا دعیتم لها، کہ تم ان دعوتوں کو قبول کرو، دعوتوں کو قبول کر کے حاضر ہو جب تم کو اس کی طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ يَأْتِيَ الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، اور کہتے ہیں راوی کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ یہ تھا کہ یہ دعوت میں حاضر ہوتے تھے، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا ولیمے کے علاوہ کسی اور مناسبت سے دعوت دی گئی ہو۔ جب ان کو دعوت دی جاتی تھی تو وہ دعوت میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر روزے دار بھی ہوتے تھے تب بھی دعوت میں وہ شرکت کرتے تھے، حاضر ہوتے تھے۔ ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا، کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے آنا چاہیے، اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ امر کے صیغے کے ساتھ حدیث آئی ہوئی ہے، اس کی لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ حدیث بھی وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ اور بھی احادیث ہیں اس سلسلے کی، اور ایک مشہور حدیث تو آپ جانتے ہی ہیں، مشہور حدیث اس سلسلے میں ایک یہ بھی ہے کہ للمسلم علی المسلم ست، بعض روایتوں میں خمس، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق یا 5 حق ہے۔ اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی کہی کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، جب تمہیں وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ اور اسی طرح سے اذا دعی احدکم فلیجب، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری حدیثیں عام ہیں، یہ یعنی مطلق دعوت کی بات کہی گئی ہے ان حدیثوں میں۔ تو جن حدیثوں میں مطلق بات کہی گئی ہے اس میں ولیمے وغیرہ کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے، اور ولیمے کا لفظ ویسے بھی ہم نے کہا عربی زبان میں ہر دعوت کے لیے ہوتا ہے، یہ خاص نہیں ہے جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، جو ولیمہ جو ہے شادی کے بعد ہوتا ہے اس کے لیے ہم ولیمے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ عربی زبان میں ولیمے کا لفظ یہ عام ہے۔ جو بھی کھانا تیار کیا جائے اور ایک جماعت کو اس کے لیے بلایا جائے، گیدرنگ ہو، تو اس سب کو ولیمہ ہی عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند حدیثیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب اصل تو ہمیں آج آپ کے سامنے ان حدیثوں کی روشنی میں جو بات پیش کرنی ہے وہ ہے یہ مسئلہ، یعنی دعوت کو قبول کرنے کو لے کر کے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب سے اس کا گہرا تعلق بھی ہوتا ہے، اور عام طریقے سے اس مسئلے کے تعلق سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو پائی جاتی ہیں، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ جو لوگوں میں پائی جاتی ہے، لوگ صحیح سے مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہی رہتا ہے کہ بس دعوت دے دی گئی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جو بھی کام ہے بس دعوت میں جانا ہی ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت زیادہ جو لوگ بدنام ہیں، وہ آپ سے جو ہے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، میں ذکر کر رہا ہوں، جو لوگ بہت بدنام ہیں اس مسئلے میں وہ علماء کی جماعت ہے، مولویوں کی جماعت ہے، کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ لوگ تو صرف کھانا جانتے ہیں اور دعوتیں اڑانا جانتے ہیں، مرغ کی ٹانگ توڑنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے۔
تو ان کو اگر راضی کر کے رکھنا ہے، اپنے ساتھ ملا کر کے رکھنا ہے، تو دعوتیں دیتے رہو، تو ان سے ہر طرح کے فتوے بھی مل جائیں گے، اور جیسا چاہیں گے ویسے یہ کریں گے۔ تو لوگ اس سے بہت فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں آج کل، اور باقاعدہ دعوتوں میں خاص طریقے سے علماء کو دعوت دے کر کے، اور علماء بھی بڑی شان سے حاضری دیتے ہیں اس میں، اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بڑی شان ہے۔ تو یہ سب ہیں چیزیں جو آج سماج میں، معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو حدیثوں میں دعوت کا لفظ آ رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے، تو یہ دعوت کا انداز کیا تھا اس زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج ہمارا دعوت کا کیا نظام ہے اور کیا انداز ہے، یہ دونوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور یہ حدیثوں میں جو دعوت دینے کی بات کہی گئی ہے اور اسے قبول کرنے کی بات کہی گئی ہے، ان کو جو ہے سامنے رکھ کر کے، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہی ہم کو دیکھنا پڑے گا مسئلے کو۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو آج کے زمانے میں طریقہ ہے، جو طریقہ رائج ہے، یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ پہلے اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا۔ یعنی جیسے جو ہے شادی کی آج کے زمانے میں باقاعدہ تاریخ متعین کی جاتی ہے، اور مہینہ دو مہینہ بلکہ تین تین مہینے پہلے سے تاریخ متعین ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دعوت نامے جو ہے باقاعدہ چھاپے جاتے ہیں، پھر یہ دعوت نامے دیے جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، دعوت دینے کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو آج کل پائی جا رہی ہیں، تو دعوت دینے کا یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اور حدیثوں میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو قبول کرنے کی بات ہے، یہ طریقہ کیا تھا اس زمانے میں کہ کھانا تیار کیا اور کسی کو بھیجا، بھائی جو ہے لوگوں کو ہمارے گھر دعوت ہے، لوگوں کو بلا کر کے لاؤ۔ ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ جو ہے کتنے لوگ حاضر ہوں گے، اتنے لوگوں کو دعوت دی گئی اور اتنے لوگ حاضر ہوں گے تو اتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مہینوں سے تیاری جو ہے، جیسے آج کے اس دور میں چیز پائی جاتی ہے نا۔ یہ ولیمے کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی نکاح کے ولیمے کے تعلق سے بات کر رہا ہوں میں، ورنہ میں نے آپ سے کہا کہ عربی زبان کے لحاظ سے تو ولیمہ کسی بھی دعوت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ابھی انداز ہے نا، یہ انداز نہیں تھا اس زمانے۔ اس زمانے میں تو نکاح کے لیے بھی کسی کو بلایا نہیں جاتا تھا، بڑی سادگی سے نکاح ہوتا تھا۔ اس طرح کی حدیثیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ہوا ہے۔ آج خاص طریقے سے ہم مولویوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ کاش ہمارے مولوی لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہو، جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے سفر کر کے چلے آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، جب ان سے کوئی کہتا ہے تو یہ نہیں کہہ پاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو نہیں تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ کے پاس جو کوئی بھی ہے، نکاح کے دو بول بولنا ہے، ایجاب و قبول کوئی بھی بول دے گا، ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جو ہے اس کے لیے اہتمام کر کے بلاتے تھے کہ نکاح آپ پڑھائیں، ایجاب و قبول آپ کرائیں، جبکہ اگر دعا کا ہی مسئلہ ہوتا تو دعا جو ہے آپ سے بڑھ کر کے مستجاب الدعوات کون تھا؟ آپ دعا کر دیں تو پھر دعا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی ہے۔ تو صحابہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسا اہتمام نہیں کیا۔ یہ بات میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن ہمارے مولوی لوگ کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، بلکہ بڑے شوق سے جو ہے دور دور سے نکاح پڑھانے کے لیے چلے آتے ہیں، جیسے کہ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور ان کے پیچھے نہ جانے کتنے پیسے لوگوں کے اس میں بھی خرچ ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہیں، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن خرچ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دعوت کے تعلق سے بھی علماء کرام نے جو لوگوں میں کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں، ذکر کر دی ہیں، اور پورے مسئلے کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا ہے، اس کا بھی ایک بڑا اثر ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں خاص طریقے سے اس جو ہے دعوت کی قبولیت کو لے کر کے
बहुत सारी मिस अंडरस्टैंडिंग। और कहाँ तक हम उलमा की बात करें, मौलवियों की बात करें, जो है ये मसाइल तो यहाँ तक हैं कि अब आजकल तो ये खाने के पीछे ऐसे लग गए हैं, इस तरह से लग गए हैं कि बाकायदा सफ़र करके जाते हैं, जो है वो कुछ ख़ास होटल होता है, वहाँ कुछ ख़ास डिशें होती हैं और फलां जगह पर ये बड़ा अच्छा मिलता है, तीतर बड़ा अच्छा मिलता है, ये बड़ा अच्छा मिलता है। तो बाकायदा सफ़र करके जाते हैं वहाँ वो सब चीज़ें खाने के लिए। तो अब ऐसे लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये लोग कहाँ तक जो है दीन के सही मसाइल पेश कर सकते हों, होटलिंग जिनका तरीक़ा हो गया हो। जबकि ये होटलिंग यानी होटलों पे जाकर के खाना खाना, ये शरीयत के मसाइल के लिहाज से अगर आप देखेंगे, शरीयत के अहकाम के लिहाज से देखेंगे, तो ये कोई पसंदीदा चीज़ तो नहीं हो सकती। वो खुद भी आप जानते हैं कि होटलिंग में यानी होटल का निज़ाम किस तरह का होता है, क्या चीज़ें वहाँ होती हैं, कितना वक़्त ज़ाय होता है और वहाँ का जो मंज़र होता है, पूरा सीन होता है, वो तो वहाँ कोई भी आ सकता है, किसी भी अंदाज़ से लोग आकर के बैठ सकते हैं। किसी भी तरह की उरियानियत हो सकती है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जानते हुए भी बड़े शौक से जाकर के बैठते हैं और होटलिंग के मज़े लेते हैं। जैसे कि हमको सिर्फ़ इसी काम के लिए पैदा किया गया है कि हम दावतें करें, दावतें खाएँ और दावतें उड़ाएँ, मौज करें और कोई काम नहीं रह गया है। तो ये सब जो है मेरे भाइयों जो सूरत-ए-हाल है, ये कोई अच्छी सूरत-ए-हाल नहीं है। वो क़यामत की जो अलामतें ज़िक्र की गई हैं, उन अलामतों में से एक चीज़ ये भी है कि आखिरी ज़माने में लोग ऐसे होंगे जिसमें यज़हरु फ़ीहिम सिमन आया है लफ्ज़, जिसमें मोटापा ज़ाहिर होगा। किसी शख्स का मोटा होना या दुबला होना ये तो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ होती है। लेकिन इस हदीस की शरह करते हुए लोगों ने ये कहा है कि वो कोशिश करके ऐसे-ऐसे खाने खाएँगे और तवस्सो उसमें इतना ज़्यादा रहेगा खाने-पीने के ताल्लुक से, तरह-तरह की डिशें बना के खाने के ताल्लुक से, कि उसकी वजह से भी ये मोटापा ज़्यादा ज़ाहिर होगा। और आज ये बड़ी जो है यानी अजीब चीज़ है, लेकिन मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि आप देखेंगे, आप अपने आस-पास का जायज़ा लीजिए, तो ज़्यादा जिन पे मोटापा ज़ाहिर हो रहा है, वो कौन है? उलमा की ही जमात। और ये हदीस पे बात आती है, तो ये मैंने इशारा कर दिया आपको कि ये सब चीज़ें जो उसकी शरह में लोगों ने ये लिखा है, तवस्सु फिल मआकिल वल मशारिब, यानी इससे मुराद ये है, बाज़ लोगों की ये राय है, तो उसमें और भी दूसरी जो है राय मौजूद है। उसमें से एक ये भी है कि बहुत ज़्यादा जो है खाने-पीने में ही पूरा ज़हन लगा देना, कहाँ क्या अच्छा मिलता है और किस होटल में क्या चीज़ जो है बहुत बेहतर होती है। उसके लिए बाकायदा जाते हैं लोग, जो है उन होटलों का रुख करते हैं और घंटों उसमें जो है अपना टाइम जो है लगाते हैं, घंटों उसमें बर्बाद करते हैं। तो मैं आपके सामने जो है ये चीज़ रखना चाह रहा था दावत के कबूल करने के ताल्लुक से। तो इस मामले में चूँकि उलमा की बिरादरी काफ़ी जो है बदनाम है, लफ्ज़ जो है बदनाम कहा जाता है, काफ़ी बदनाम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ज़िक्र किया है और इसीलिए इनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए इस मसले को लेकर के और जो शरीयत की पाबंदियाँ हैं उसका ख़याल करना चाहिए। हम सबसे पहले मसला आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं और उसी ज़िम्न में ये बातें आ गई जो बीच में हमने कह दी हैं। तो बात ये है कि उस ज़माने की जो दावत थी वो क्या था कि लोग खाना घर में बनाएँगे और लोगों को जो भी किसी को भेजेंगे, भई जाओ फलाँ-फलाँ को बुला कर के लाओ, खाना तैयार है, वो आएँगे, खाना खाए और चले गए। कोई इसके लिए बाकायदा जैसे आजकल उसकी जो है यानी कई महीने पहले से या महीना पहले से या कई दिनों पहले से, कई हफ्तों पहले से जो पूरा उसका ये तैयार किया जाता है कि किसको बुलाना है और कितने लोग होंगे, कितना खर्चा आएगा, वो जो पूरा हिसाब रखा जाता है, उसके बाद दावतें दी जाती हैं, बाकायदा रुपए छपते हैं या ना भी छपे रुपए, उसके कार्ड जो है ना भी छपें, तब भी जो है ये सब चीज़ें पहले से होती हैं। तो दावत देना और कबूल करना जो उस ज़माने में था, वो ये था कि खाना तैयार है, भेजा, भई खाने पर आप हाज़िर हो जाइए। खाना हमारे घर में जो है वलीमे की दावत है या वलीमे के लिए फलाँ ने शादी किया है और जो है उसकी मुनासबत से खाना घर में बनाया है,
آئیے کھانے میں آپ بھی شریک ہو جائیے، آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے، تو وہ جو ہے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ اسی لیے حدیثوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جو ہے جب کوئی دعوت دے تو قبول کرو، حاضر ہو جاؤ، اور اگر روزے دار ہے تو جو ہے کوئی بات نہیں، نہ کھائے، اگر روزے دار نہیں ہے تو کھا لے، کھانے میں شریک ہو جائے۔ یعنی حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں نا کہ روزے دار ہے یا نہیں ہے، وہ حدیثیں پڑھیں گے تو اس میں باقاعدہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو یہ روزے دار ہونے کا جو مسئلہ، صوم کا جو مسئلہ ہے نا، یہ کب آئے گا میرے بھائی؟ یہ تو اسی شکل میں آئے گا نا کہ جب جو ہے وہ پہلے سے دعوت نہیں ہوتی تھی، وہ تو روزہ رکھے ہوئے ہے، وہ دوپہر کے وقت میں کھانا بنایا تو ان کو جو ہے بلانا شروع کر دیا، سب لوگ جو ہے آ رہے ہیں، جو جن کو بھی دعوت دی جا رہی ہے وہ آ رہے ہیں، وہ کھانے میں شریک ہو جائے۔ تو اب یہاں مسئلہ ہے کہ پہلے سے روزہ رکھ لیا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا بھی مسئلہ حل کر دیا گیا۔ لیکن جس کو پہلے سے ہی دعوت دی گئی ہو، جو آج کی صورتحال ہے، اس زمانے میں یہ نہیں تھا، اسی لیے روزے کا مسئلہ آتا ہے۔ آج کے زمانے میں روزے کا مسئلہ کیسے آئے گا؟ روزے کا مسئلہ کیوں نہیں آئے گا کہ بھائی صاحب اس نے روزہ جو ہے اس دن رکھے گا ہی نہیں جس دن اس نے دعوت قبول کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ رمضان میں دن میں دعوت تو نہیں رہے گی، کہ کوئی ایسا تو کرے گا نہیں کوئی مسلمان، یا غیر رمضان کی ہی بات رہے گی۔ تو غیر رمضان میں کوئی آدمی اگر دعوت پہلے سے قبول کیا ہوا ہے کہ فلاں رشتہ دار یا فلاں ہمارے دوست یا متعلق کے یہاں ہماری جو ہے دعوت ہے اس دن، تو اس دن وہ روزہ کیوں رکھے گا؟ وہ دعوت میں شرکت کے لیے جائے گا، روزہ نہیں رکھے گا اس دن۔ دن میں اگر دعوت کی بات ہے تو روزہ نہیں رکھے گا اس دن۔ تو روزے کا مسئلہ اسی لیے آتا ہے، وہ اس زمانے کی دعوت کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس زمانے میں دعوت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کھانا بنایا اور لوگوں کو بلایا۔ اب اگر کوئی دعوت قبول نہیں کرے گا تو جو اس نے کھانا بنایا ہے، سب لوگ جو ہے جتنے لوگوں کو کے لیے بنایا تھا ان کو بلانا تھا، ان کو بلا رہے ہیں، نہیں آئیں گے تو کھانا اس کا ضائع ہوگا، اس کو پریشانی ہوگی، اور اس کی ایک خوشی ہے، اس کی خوشی میں شرکت کے لیے سب کو جو ہے جو بلایا جا رہا ہے تو ان کو کیا ہے، دعوت قبول کر کے آنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے مسئلہ، یہ شکل تھی اس زمانے میں، یہ صورتحال تھی اس زمانے میں۔ آج کی طرح کی نہیں ہے صورتحال، تو دونوں کے فرق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ روزے دار نہیں ہے تو کھا لے، ساتھ میں کھانے میں بھی شرکت کر لے، اور اگر روزے دار ہے تو دعا جو ہے کر دے اور جو ہے چلا جائے، اور یا یہ کہ جو ہے ان سے معذرت کر لے کہ بھائی میں روزے دار ہوں۔ تو روزے دار ہونے کی شکل میں معذرت کر لے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اگر وہ روزہ فرض نہیں ہے تو وہ تو اپنے روزے کا مالک بھی ہے، چاہے تو جو ہے نفل روزہ ہے تو ویسے بھی وہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی یہ کہ جو ہے کھا لے سکتا ہے، اگر وہ روزہ نہیں بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے روزے کا خاص طریقے سے اس میں ذکر کیا ہے، تو یہ اس زمانے کی دعوت کے لحاظ سے چیز تھی، ورنہ پہلے سے دعوت ہو تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس دن آپ روزہ نہ رکھیں، جس دن آپ کی دعوت ہو، دن میں اگر دعوت ہے تو روزہ نہ رکھیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو کہ اس زمانے کی دعوت کے لحاظ سے تھا کہ انسان کو جب بلایا جاتا ہے، اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ایک انسان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کہا گیا ہے، تو اور بھی کوئی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ معمولی کوئی دعوت ہو اس کے لیے بھی کوئی مجھے بلا رہا ہے تو میں اسے ضرور قبول کر لوں گا، کوئی معمولی چیز بھی میرے پاس کوئی ہدیہ کر رہا ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ باہمی تعلق کو ظاہر کرتی ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ آج کل تو دعوتوں میں بھی بڑی سیاست ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑے مسائل جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے شادی کا یہ مسئلہ بھی بڑا مشکل ہوا ہے، اور اسی پہلے سے سوچنا پڑتا ہے کہ کن کو بلانا ہے، ان کو نہیں بلائے تو یہ ناراض، ان کو نہیں بلائے تو وہ ناراض، اور کتنے لوگ ہو جائیں گے، اور اتنے لوگوں کا یہ انتظام کرنا ہے، اور اتنے سارے پکوان کا انتظام کرنا ہے، وہ ساری چیزیں
جو آج کے زمانے سے جڑ گئی ہیں، اس جو ہے چاہے ولیمے کی دعوت ہو کوئی اور دعوت ہو تو جڑ گئی ہے نا، تو اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہو۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ کھانا بنا کر کے، گھر میں کھانا بن رہا ہے اور لوگوں کو بلانے کے لیے بھیج دیا کہ لوگ آ کر کے کھانے میں شریک ہو جائے، پہلے سے دعوت دینے کا کوئی اہتمام نہیں کہ اس کے لیے پھر جتنے لوگوں کے لیے دعوت ہے اتنے لوگوں کا کھانا بنے گا، ایسا کوئی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے، اسی سلسلے کی وہ بھی ایک کڑی ہے کہ اس میں چونکہ کھانا بننے کی شکل میں، کھانا گھر میں بن رہا ہے اور بھیج دیا کسی کو بلانے کے لیے کہ لوگوں کو بلا کے لاؤ، ہمارے یہاں جو ہے کھانا تیار ہو رہا ہے، آ کر کے لوگ ولیمے کی اس دعوت میں شریک ہو جائیں، اس کھانے میں شریک ہو جائیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جب یہ شکل ہوگی تو کوئی دور سے کسی کو دعوت اس میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دعوت دینے والا جائے، اب آج کی طرح سے موبائل کا دور تو نہیں تھا نا کہ اب کوئی جائے گا، جا کر کے جو ہے کوئی رہتا ہے جو ہے 1000 جو ہے کلومیٹر دور، کوئی 2000 کلومیٹر دور، کوئی 7 سمندر پار رہتا ہے تو اس کو بھی دعوت دی جا رہی۔ تو اس زمانے میں یہ شکل بھی نہیں تھی۔ آج ہم یہاں ہیں اور کہیں جو ہے دوسری جو ہے صوبے میں کسی کا نکاح ہو رہا ہے، کسی کی جو ہے ولیمے کی دعوت ہے، ہمیں دی جا رہی ہے، ہم کو وہاں جانا ہے۔ تو یہ شکل تو نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ جو آدمی اس شہر میں نہیں ہے، کسی اور شہر میں ہے، کسی اور جو ہے، آج تو ملک کی بات بھی ہے، کسی اور ملک میں بھی ہے اور اس کو ولیمے کی دعوت دی گئی ہو اور وہ حاضر ہو جائے، یہ تو شکل نہیں تھی۔ سفر کر کے کھانے کے لیے سفر کر کے جانا، یہ آج کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ کتنا وقت کتنا پیسہ اس کے پیچھے لوگ لگاتے ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ علماء لوگ بھی جو ہے اپنا سارا کام چھوڑ کر کے جاتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اپنی ساری ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں، اس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پہنچ جاتے ہیں، کیا سفر کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ذرا نوٹ کرنے کی ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا یہ۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کا یہ انداز تھا ہی نہیں۔ ولیمے کی دعوت کبھی بھی کسی ایسے شخص کو دی ہی نہیں گئی جو شہر کے باہر ہو، کیونکہ وہ ممکن بھی نہیں تھا وہ۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ پہلے سے دعوت کا پورا یہ بنانا، پروگرام بنا کر کے اور مہینہ پہلے سے اس کے کارڈ چھپا کر کے وہ سب دینے کی بات، وہ سب تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اور اسی لیے لوگ بس کھانے کے لیے حاضر ہوئے، کھانا کھائے اور اپنے گھروں کو چلے گئے، زیادہ دیر وہاں رکتے بھی نہیں تھے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی اس میں۔ ابھی کیا ہے، دور دراز سے دعوتیں جو ہوتی ہیں، بہت لوگ آتے ہیں، اب سب کے لیے رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو ضیافت میں داخل ہے نا۔ آپ دعوت دے رہے ہو تو لازمی طور پر ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرنا پڑے گا، وہ دوسرے شہر سے آ رہا ہے تو اب گھر تو اتنے بڑے ہیں نہیں، تو ہوٹل میں انتظام کرو، پورا خرچہ جو ہے اس کے لیے برداشت کرو، جتنے دن رہیں گے ان کے لیے۔ اور یہ مہمان نوازی میں آتی ہے چیز، اور یہ لازمی طور پر کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے نہیں میں نے صرف دعوت دی ہے ولیمے کی، ولیمہ کھاؤ چلتے بنو بقیہ کی میری ذمہ داری نہیں، تو پھر آپ نے دعوت کیسے دی؟ تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں اس سے جڑ جاتی ہیں، آج کے یہ مسائل ہیں۔ تو اب جو ہے آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کا جو انداز تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ چیز تو کلیئر ہو گئی۔ آج قبول کرنے کی جو بات ہے، دعوت کو قبول کرنے کی، تو یہ دعوت کو قبول کرنے کا، یہ دعوت نامے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا، میں اصل یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ دعوت تھی جو کھانا تیار اور لوگوں کو بلایا جائے، وہ دعوت قبول کرنے کی بات تھی۔ دعوت نامہ ہے کہ فلاں دن ہمارے گھر شادی ہے یا ہمارے گھر فلاں جو ہے مناسبت سے ایک دعوت رکھی گئی ہے، آپ بھی آ جائیے، پہلے سے دعوت دی جا رہی ہے، تو آپ کو اس میں پورا حق ہوتا ہے کہ آپ معذرت کر لیں، نہیں بھائی
اس میں آپ اپنا عذر بیان کرتے ہیں، نہیں میں نہیں حاضر ہو سکتا ہے، اتنا کہہ دینا کافی ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت آپ کو قبول کرنا واجب ہو گیا کہ اس نے دعوت دے دی تو مجھے قبول کرنا واجب ہے، ہاں بھائی میں آؤں گا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں. وہ تو کھانے کی دعوت تھی. کھانے کی دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کھانا ہے تیار اور اس کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اس کے لیے بلایا جا رہا ہے. یہ کھانے کی تیار کھانا نہیں ہے، یہ کیا ہے، مہینے کے بعد جو ہے ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے، کوئی چیز ہے، اس کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. کبھی مہینے بھر بعد ہے نا بھائی صاحب. آپ بول سکتے ہو نہیں بھائی میری کچھ مصروفیات ہیں، میں بزی ہوں اور میرے لیے سفر کرنا ممکن نہیں ہے، میں جو ہے نہیں کر سکتا یا میں نہیں آ سکتا، اس موقع پر جو ہے میں آ نہیں سکتا. آپ اسی وقت منع کر سکتے ہو، آپ کے لیے منع کرنا جائز ہے، یہ قبول کرنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیے دونوں کا فرق جو ہے ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے بعد یہ دعوت کو قبول کرنے نہ قبول کرنے کے تعلق سے اہل علم نے باتیں لکھی ہیں، یہ اس کے لیے باقاعدہ کنڈیشن رکھے ہیں. جو لوگ بھی اس کے قبول کرنے نہ قبول کرنے کے جو واجب ہونے اور واجب نہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کے یہاں بھی جو اس کی کنڈیشنز بھی ہیں، میں وہ سامنے آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اہل علم نے زیادہ تر جو ہے اس کی دو تقسیم کی ہے. ایک تو ولیمے سے مراد کیا ہے، اور جو شادی کے بعد کا جو ولیمہ ہے وہ ولیمہ اس کی دعوت. تو یہ عام طریقے سے اہل علم کہہ لیجئے کہ میجارٹی آف دا اسکالرس یہ لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. لیکن شکل کون سی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا پہلے. یہ جو ہمارے دور کی شکل ہے نا، یہ شکل تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں سیدھے سے. اور جبکہ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں وہ سنت ہی ہے، قبول کرنا دعوت، دعوت قبول کرنا واجب نہیں. یہ تو ولیمے کی دعوت کے تعلق سے میجارٹی جو ہے اس کی طرف گئی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اتفاق بھی نقل کیا ہے، لیکن بہرحال اس مسئلے پر اجماع نہیں ہے، اختلاف موجود ہے. دوسرا قول، دوسرا اوپینین یہ بھی ہے کہ یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے. دوسری جو شکل اس کی پیش کی ہے نا، ولیمے کے علاوہ دوسری جو دعوتیں ہوتی ہیں، مختلف جو ہے مناسبت سے گھروں میں دعوتیں لوگ رکھتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کھانے پر بلاتے ہیں. تو ایسی دعوتیں قبول کرنے کے بارے میں میجارٹی اس کی طرف گئی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوگا، سنت ہے یہ. جبکہ اہل ظاہر اور بادشوافے کے یہاں بھی یہ چیز ہے کہ دعوت چاہے ولیمے کی ہو یا غیر ولیمے کی، ہر دعوت کا قبول کرنا یہ واجب ہے. دعوت قبول کرنے سے کیا مراد ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. کھانا ہے تیار ہے، کوئی آیا بلانے کے لیے، آئیے آپ کھانے میں شریک ہو جائیے، ہم آپ کو اس کھانے میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ دعوت ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اہل ظاہر کے یہاں تو یہی بات ہے کہ دعوت کو قبول کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کنڈیشنز انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے ذکر کیے جائیں گے، لیکن یہ بس ایک جنرل بات یہ ہے کہ واجب ہے ان کے یہاں، یہ ذہن میں رہے آپ کے. اب میں تھوڑی تفصیل بیان کرنا چاہوں گا آج کے اس دور کے لحاظ سے اس مسئلے کی. تھوڑی تفصیل کیا، دعوت کی الگ الگ شکلیں ہیں آج کے اس دور میں، الگ الگ شکلیں ہیں. اور جو ہم نے لوگوں کی باتیں پڑھی اس سلسلے میں، بہت سی جو ہے باتیں جو فقہی کتابوں میں لوگوں کے جو ہے بیانات میں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو ذرا بہتر انداز سے ترتیب دیتے ہوئے اس کو ہم مختلف قسموں میں تقسیم کر کے بیان کریں گے. ایک تو دعوت سے ہم دعوت خاص کہتے ہیں. دعوت خاص، دعوت خاص کیا ہے؟ میں اپنے کچھ ملنے والوں کو اپنے گھر میں دعوت دیا میں نے،
میرے ملنے والے ہیں جو ہے دوست احباب ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی، گھر میں ہم نے ان کو بلایا، دعوت دی کھانے کے لیے، یہ خاص دعوت ہے، یہ کوئی مناسبت سے بھی نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کو دعوت دی گئی، دو چار جو ملنے والے تھے دوست تھے اس کو، ان کو ہم نے دعوت دے دی، گھر میں جو بھی کھانا بنے گا وہ کھائیں گے، یہ خاص دعوت ہے۔ کچھ خاص رشتہ داروں کو ہم نے گھر میں بلا لیا کہ آئیے ذرا گھر پہ جو ہے تھوڑا مل بیٹھیں گے، بہت دن ہو گیا ہے آپس میں مل بیٹھنا نہیں ہوا ہے، آئیے گھر پہ جو ہے تشریف لائیے، ذرا مل بیٹھ کر کے آپس میں کچھ جو ہے اس طرح سے تعلقات بڑھتے ہیں نا، تو اس کے لحاظ سے بعض رشتہ داروں کو بلا لیا۔ تو یہ شکل جو ہے دعوت کی، اب اس میں اگر دعوت دے رہا ہے، قبول کر لیا ہے، تو پھر حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر قبول نہیں کیا ہے، دعوت دیا تھا لیکن کہا کہ نہیں میں تھوڑا بزی ہوں، میں نہیں آ سکتا، ابھی مت رکھیے، بعد میں دیکھیں گے کسی وقت میں، ایسا ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے تو یہ حق ہے، اس کو کہہ سکتا ہے، یعنی یہ نہ سوچئے جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا نا کہ جب وہ دعوت کے لیے کہہ دیا تو اب حاضر ہونا ہی ہے۔ جیسا ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اپنی ساری ڈیوٹیاں لوگ بھول کر کے اداروں میں چھٹیاں کر کے چلے جاتے ہیں دعوت کھانے کے، تو یہ سب چیزیں ذرا سوچنے کی ہیں۔ تو ویسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، آپ پہلے ہی بول سکتے ہو کہ نہیں بھائی میری مشغولیت ہے، میں پڑھاتا ہوں، مجھے جو ہے پڑھانا ہوتا ہے، اس ٹائم مجھے کام ہوتا ہے، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ دعوت نہ رکھیے، یا یہ کہ آپ مجھے معذور سمجھیے، میں تو نہیں حاضر ہو سکتا، آپ کسی اور کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ رکھ کر کے بلا لیجیے، میں نہیں آ سکتا۔ یہ آدمی کو حق ہے میرے بھائی، یہ حق ہے اسے، دعوت جب دی گئی ہے تو یہ وہ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، وہ بلا رہا ہے بھئی آئیے آپ شریک ہو جائیے، وہ الگ ہوتا ہے مسئلہ، اور یہ الگ ہوتا ہے مسئلہ۔ ابھی کھانا تیار نہیں ہے اور مجھے حق ہے کہ میں کہوں کہ جو ہے دیکھیے آپ جو ہے تکلف مت کیجیے، میں جو ہے میری مجبوری ہے، میں حاضر نہیں ہو سکتا، مجھے معذرت کرنے کا حق ہے اپنی مشغولیت کے لحاظ سے۔ لیکن اگر قبول کر لیا تو پھر حاضر ہونا ہے، کھانا تیار اسی کے لحاظ سے آدمی کھانا تیار کرتا ہے۔ اب لوگ قبول کر لیے اور ٹائم پر گئے نہیں، ٹائم پر گئے نہیں، تو اب یہ کیا ہوگا مسئلہ؟ اب اتنی محنت سے جو کھانا تیار کیا گیا، اب آج کے زمانے میں لوگ فریج وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو یہ طریقہ نہیں تھا نا، اب وہ کھانا پورا جو ہے برباد ہوتا ان کا۔ آپ کے لیے اس نے اتنی زحمت کی، وہ دل کو بڑی تکلیف ہوگی، یاد رکھیے گا یہ، اور تب یہ حدیثیں آپ کو سمجھ میں بھی آئیں گی۔ اگر حاضر نہیں ہوگے نا تو بڑی تکلیف ہوگی کہ اتنی ہم نے پریشانی اٹھا کر کے، بیوی نے اتنی مشقت اٹھا کر کے کھانا تیار کیا، سب کچھ کیا، سب کچھ تیار ہے، اب انتظار کر رہے ہیں ان کے آنے کا، تو اس ٹائم وہ صاحب آئے ہی نہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ اور یہی ہے، اسی کے بارے میں یہ باتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی تھی تو جب دعوت دی گئی نا تبھی آپ کو منع کر دینا چاہیے تھا، یا آپ کو نہیں آنا ہے تو آپ تبھی کہہ دیتے نہیں بھائی میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ قبول کرو، اور قبول کرنے کے بعد پھر جو ہے اس ٹائم پر کہو کہ نہیں جو ہے اور اس ٹائم پہ نہ جاؤ، پھر تو یہ غلط ہے۔ خاص دعوت کی بات کر رہا ہوں میں، دو آدمی، تین آدمی، یا صرف ایک ہی آدمی، اس کو دعوت دی گئی، اسی کے لیے پورا انتظام کیا گیا، اور وہی حاضر نہیں ہوا، تو یہ غلط بات ہے۔ یا تو آپ قبول ہی نہیں کرتے تو پھر انتظام ہی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر کسی اور مناسبت سے دیکھیں گے، آپ قبول نہیں کریں گے تو آدمی وہی سوچتا ہے پھر۔ یہ ایک شکل ہو گئی، آپ کو شاید یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، یہ شکل جو ہے یہ ہے۔ دوسری جو ہے شکل کیا ہے دعوت کے تعلق سے، کوئی آ رہے ہیں، مناسبت ہے، کچھ مناسبت کیا ہے، جیسے آج کے زمانے میں کوئی سفر کر کے آ رہے ہیں ان کے پاس، ان کا بیٹا کہیں گیا تھا وہ آ رہا ہے، اس مناسبت سے اس نے کیا کیا ہے، گھر میں کچھ کھانے کا انتظام کر لیا،
بچے کی آنے کی خوشی ہے تو کھانے کا انتظام ہے، کوئی بہت بڑا انتظام نہیں، گھر میں ہی، تو اس میں کچھ جو ہے دوست احباب کو یا کچھ خاص رشتہ داروں کو، خاص رشتہ دار بالکل سب کو نہیں، ایک آدھ دو رشتہ داروں کو دعوت دیتی، جیسے کوئی داماد ہے تو داماد کو بلا لیا اس کو۔ تو اب یہ دعوت، یہ بھی خاص دعوت ہے، یاد رکھیے، ایک مناسبت سے ہے لیکن خاص دعوت ہے یہ۔ تو اب یہاں قبول کر لیں اگر، تو حاضر ہونا ہوتا ہے قبول کرنے کے بعد۔ قبول کرنے کے بعد لاؤبالی پن نہیں کہ جو ہے قبول بھی کیا تھا اور آئے بھی نہیں، اور کچھ فون بھی نہیں کیا، کچھ نہیں، کوئی خبر بھی نہیں دی، کچھ نہیں کیا، یہ لوگ انتظار ہی کرتے رہے۔ اس کے بعد جب فون کیا تو ارے اچھا دعوت تھی گا، ارے نہیں آج جو ہے میں تھوڑا یہ ہوں، بزی ہوں، نہیں آ سکتا، تو اب یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، آپ نے قبول کر لیا تھا، وقت پر کوئی بات ہو گئی، آپ نہیں جا سکتے، تو آپ ان کو اطلاع کر دیجئے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکتا، معذرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایسے وقت۔ یہ میرے بھائیوں دوسری شکل تھی۔ تیسری جو ہے شکل، کسی خاص مناسبت سے ہی دعوت کا اہتمام کیا گیا، لیکن بڑی دعوت ہے، رشتہ داروں کو بلایا گیا ہے، ملنے والوں کو بلایا گیا، لیکن خاص مناسبت سے ہے۔ بہت ساری مناسبت ہوتی ہے آج کے اس دور، لیکن دعوت تھوڑی بڑی ہے، مطلب یہ کہ زیادہ لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ اب ایسے موقع پر کس تعلق کی بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی رشتہ دار ہے اور رشتہ داری کی بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے، تو یہاں دعوت کے ساتھ رشتہ داری جڑی ہوئی ہے، جسے آپ صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، تو صلہ رحمی اور دعوت یہ دو چیزیں یہاں پہ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ ہم اگر اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو یہ دعوت دینے والا جو ہمارا رشتہ دار ہے یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہماری رشتہ داری میں فرق آ جائے گا، تو رشتوں کو تو کاٹنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، تو یہ قطع رحمی کی طرف آ جائے، یعنی رشتہ کاٹنے کی طرف یہ چیز آ جائے گی۔ تو ایسے موقع پر تو چونکہ رشتوں کو جوڑنا یہ ضروری ہے شریعت کے اندر، اور جوڑے رکھنا ضروری ہے، تو اس کی مناسبت سے یہ جو ہے دعوت قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، اور قبول کرے گا وہ۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، جیسا کہ لوگوں نے لکھا ہے، عذر میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ بزی ہے، اس کی اپنی ڈیوٹی ہے، اس کے اپنے فرائض ہیں جو کرنا ضروری ہے اس کے لیے، یا یہ کہ وہ دور ہے۔ اب آج کل کیا کرتے ہیں لوگ، دور لوگ رہتے ہیں ان کو بھی دعوت دے دیتے ہیں، جو نے شروع میں آپ سے کہا وہ خود غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ دعوت تھی ہی نہیں، تو دور تھے اور اس کو بھی دعوت دے دیا، اور بیچارے اپنا سارا کام چھوڑ کر کے سفر کر کے صرف اس کے لیے آئے، اگرچہ کہ رشتہ داری ہے ٹھیک ہے، تو اس میں سہولت کے ساتھ منع کر دینا یہ بہتر ہوتا ہے اس آدمی کے۔ آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں جانا ہے، لیکن اگر وہ منع کر دے اپنی اس مجبوری کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے، یا سفر کرنے کی ضرورت کی وجہ سے کہ اس کے لیے سفر کر کے جانا پڑے گا، اس کے اپنے کام میں فرق پڑ سکتا ہے، تو سہولت کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں معذرت کر دے، کہہ دے کہ نہیں صاحب میں حاضر نہیں ہو سکتا، میری یہ مجبوری ہے۔ یہ دعوت دینے کے ٹائم پہ ہی، دعوت تو قبول کر لیا پھر حاضر نہ ہو، یہ غلط ہوتا ہے۔ جب دعوت دی جا رہی ہے تبھی آپ کہہ دو کہ نہیں مجھے لیے یہ ممکن نہیں ہے حاضر، اور اس کی وجہ سے ہماری رشتہ داری پر کوئی فرق نہیں ہوگا، میں کوئی آپ سے ناراض ہو کر کے نہیں آ رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنی جو ہے مشغولیت، اپنی جو ہے ضرورت اور اپنی پریشانی، یا اپنی جو ہے اپنے کام اور اپنے فرائض اور اپنی ڈیوٹیز کی وجہ سے میرے لیے حاضر ہونا ممکن نہیں ہے،
आदमी सहूलत के साथ मना कर दे, ये उसका हक है। और दावत देने वाले के लिए ये भी जरूरी है कि जब सामने वाला माजरत करे तो वो उनके उज्र को कबूल करे। ये भी आदाब में से है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अरबी में एक बड़ा मशहूर जुमला है, अल उज्र इंद किराम नास मकबूल। अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो उज्र को कबूल करते हैं। जब कोई शख्स उज्र कोई पेश करता है अपनी तरफ से, तो वो उस उज्र को कबूल करते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा। तो माजरत करने की बात हमने आपसे कही कि माजरत कर ले, कोई बात नहीं। कबूल करना ये कोई जरूरी नहीं होता है। एक होता है, देखिए, दावत में हाजिर होना, और एक है दावत कबूल करना। आजकल मसला दावत कबूल करने का ज्यादा है, हाजिर होने का तो कबूल के बाद होता है। उस जमाने में जो दावत की कबूलियत की बात थी वो क्या था, वही हाजिर होने ही का मसला होता था। उसमें पहले से दावत नहीं होती थी इसलिए कि कबूल किया नहीं किया, वो एक अलग वो मसला उस जमाने में नहीं हुआ करता। तो अब आपके सामने थोड़ी ये जो है एक मिसाल पेश किया हमने, ऐसे ही दोस्त अहबाब हैं, तो अगर नहीं जाना है तो पहले ही से माजरत कर लें, उज्र पेश कर दें कि नहीं भाई, मैं हाजिर नहीं हो सकता, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। अब उनका काम है कि उज्र को कबूल कर ले, और इसकी वजह से दोस्ती या रिश्तेदारी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और इसको खामखा कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। ये इससे जो है बचना चाहिए। दोनों तरफ से बात में ये बात कह रहा हूँ, दावत देने वाले को भी समझना चाहिए और दावत कबूल करने वाले को भी ये मसला समझना चाहिए। इसे खामखा इशू नहीं बनाना है। उसके बाद अब ये वलीमे की दावत का मसला, या जो है जो इस तरह की दावत, ये भी आम दावत ही है जिसमें सभी लोगों को दावत दी जाती है। यानी चंद लोगों का मसला नहीं होता है, ये बड़ी दावत होती है। और जो रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, सभी जो है जो जिनसे ताल्लुक होता है उनको दावतें दी जाती है। तो ये मसला भी मेरे भाइयों, ये वलीमे की दावत के ताल्लुक से, इसे भी नोट कर लीजिए। ये जो वाजिब होने की बात होती है, जो सुनते रहते हैं आप बड़ी कसरत से, तो ये नोट कर लीजिए कि इसमें भी कंडीशन है। ये सबसे पहली बात, आज का जो अंदाज है, ये पहले से दावत दी जाती है। एक होता है दावत का कबूल करना इसमें, और एक है हाजिर होना। तो पहले से दावत दी जा रही है ना, तो वो कबूल करना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो जिस वक्त आपको दावत दी गई उसी वक्त आप सहूलत के साथ मना कर दें, तो ये आपको हक है। इस पर कोई शख्स आपके ऊपर उंगली उठाए तो वो गलत है। आपने पहले ही मना कर दिया जब दावत दी कि यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अब उसके लिए कौन से ऐसे उज्र हैं जिसकी वजह से आदमी मना कर सकता है? उसकी अपनी ड्यूटी है जो उसके लिए वाजिब है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको उसमें रहना है, और उसकी वजह से वो कबूल नहीं कर सकता, उसके लिए नहीं जा सकता। ये एक चीज है। दूसरी चीज जो है, उसके घर में कोई बीमार है या वो खुद बीमार है और घर में उनकी देखभाल करना है, जो बीमार है उसके लिए आदमी नहीं जा सकता, तो ये उज्र पहले ही से पेश कर दे। अगर कबूल भी कर लिया है तो टाइम पर भी माजरत कर सकता है कि अचानक बीमार हो गया कोई आदमी, तो माजरत कर ले, वो भी अपनी जगह पर है। तीसरी चीज जो है इस सिलसिले में, कि घर के कोई फर्द है जिसको कोई मजबूरी है। क्या मजबूरी जो है, जैसे आज के ज़माने में ये चीज़ बड़ी कसरत से हो रही है कि अब घर में बच्चे हैं, बच्चों की क्लासें हैं, बच्चों की क्लासें हैं, अहम क्लासें हैं, वो हाज़िरी भी ज़रूरी है उनके लिए क्लासों में। या एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पीरियड है, वो एग्ज़ाम उनका अहम है, ना कि ये दावत है। और बच्चे को घर में छोड़ करके अकेला उसके एग्ज़ाम के लिए कोई आदमी जाए दूसरी जगह दावत में, तो ये उसके लिए मुश्किल है, तो नहीं जाना चाहता उसके लिए। बच्ची है, बच्ची को अकेले घर में छोड़ के नहीं जाना चाह रहा है। तो ये सब उज़्र हैं, आज के ज़माने में ये उज़्र बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले। तो मना कर सकते हैं, नहीं मेरे घर में जो है मेरी बच्ची का एग्ज़ाम है और उसकी वो तैयारी कर रही है, उसको मैं घर में अकेले छोड़ कर के नहीं आ सकती।
ایسا نہیں ہے کہ یہ دعوت میں شرکت ہی دنیا کا سب سے اہم کام ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے اس کے لیے چلے جانا، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی اسلام۔ تو یہ بات، یہ دعوت قبول کرنے کی بات ہے، یاد رکھیے گا، حاضر ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قبول کرنے کے ٹائم میں ہی معذرت کر لیں کہ نہیں، ہمارے اس وقت ہمارے پاس گھر میں یہ ہماری مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکتے۔ اسی سے جڑی ہوئی اور باتیں جو ہے تھوڑی سی، کہ جس میں شرکت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا دعوت سے ہی تعلق ہے، جیسے جو دعوت دینے والا ہے، اس نے جو دعوت دی ہے، ہم کو پتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کمائی نہیں ہے، یا اس کی کمائی کے بارے میں ہم کو شبہ ہے، تو اگر شبہ بھی ہے کمائی کے تعلق سے، تو پھر ہمیں شرکت نہیں کرنا ہوتا ہے، نہ اس کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں اس جو ہے دعوت دینے والے کے تعلق سے، معاشرے میں اس کی پہچان کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور خاص طریقے سے آج کے زمانے میں جو علماء کو دعوت دے کر کے لوگ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں پبلک میں کہ سارے علماء یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور گویا کہ ان کے غلط کاموں میں یہ علماء بھی شریک ہیں۔ یعنی آدمی کیا کرتا ہے آج کے اس دور میں، اپنے غلط کاموں کے لیے علماء کو بلا کر کے یہ ایک گویا کی شہادت لے لیتا ہے، گواہی لے لیتا ہے کہ اگر وہ غلط ہوتے تو یہ علماء کیوں آتے ان کے پاس، تو اس کے لیے بھی لوگ بلاتے ہیں سب۔ تو اس طرح کی چیز بھی ہو تو یہ بڑا عذر ہے، ایسی دعوتوں میں نہیں جانا چاہیے، علماء کو خاص طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو ہے جو حدیثوں میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ صرف مالداروں کو دعوت دی گئی، غریبوں کو دعوت نہیں دی۔ اس کا بھی جو ہے غلط مفہوم، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے غلط طریقے سے اس کو بھی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھایا گیا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا یہاں پر کہ اب لوگوں کو بلا رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ دعوت دیتے ہیں، تو اب صرف مالداروں کو نہیں، ان کے سب رشتے دار تو مالدار ہی ہیں، تو مالداروں کو نہیں تو غریبوں کو بھی دینا ہے، تو مولویوں کو بھی بلا لیتے ہیں، کیونکہ ان سے بڑا غریب کون ملے گا ان کو۔ تو یہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں بعض لوگ، تو پھر بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ کیوں بلائیں ان کو، جو ہے وہ مجلس میں یہ لوگ حاضر ہوں ان کپڑوں کے ساتھ، تو اتنا بہتر نہیں لگے گا، تو مدرسوں میں کھانا بھیج دیتے ہیں کہ چلو غریبوں کو بھی کچھ بھیج دیا۔ ایسا کچھ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے، یاد رکھیے گا اس کو بھی، کہ اگر ایک آدمی کے 10 رشتے دار ہیں تو 5 مالدار ہیں، 5 غریب ہیں، مثال پیش کر رہا ہوں، یہی عدد کوئی ضروری نہیں ہے، تو جو مالدار تھے ان کو تو بلا لیا، جو غریب تھے ان کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایک ہی ہے اس میں، دوست ہیں، بعض مالدار دوست تھے، بعض غریب تھے، تو مالداروں کو تو بلا لیا، غریبوں کو چھوڑ دیا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ مالداروں کو تو بلا لیا، جو اس کے اپنے ملنے والے رشتے دار جن کو دعوتیں جانی ہیں، ان کی رشتہ داری کی وجہ سے، ان سے تعلقات کی بنیاد پر جن کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، تو یہ دعوت دینے میں چھٹنی کرنا شروع کرے کہ جو مالدار ہیں ان کو تو بلا لیا، جو غریب ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اندازہ بھی آپ کو ہوگا ہماری شریعت یعنی کتنی بلند و کتنی جو ہے کتنا اس میں انسانی اقدار کا خیال کیا گیا ہے، یعنی انسانیت کا کتنا اس میں خیال کیا گیا ہے کہ ان غریبوں کے دلوں پر کیا گزرے گی جن کو صرف اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ غریب ہے، رشتے دار وہ بھی تھے لیکن غریب تھے۔ تو اسلام اس چیز کو دیکھ رہا ہے اس میں، اور اسی لیے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، ایک آدمی کے رشتے دار سارے کے سارے مالدار ہی ہیں، اب ایسا تھوڑی نہ ہے، اب سعودی میں کوئی دعوت دے رہا ہے مثلا، اب کوئی جو ہے اب کے سارے رشتے دار مالدار ہی ہیں، اب یہ نہیں کہ اب ہندوستان سے غریبوں مسکینوں کو بلائے کہ جو ہے آپ بھی آ جاؤ، نہیں تو سارے جو ہے مالدار لوگ صرف ہماری دعوت میں ہو جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی اس حدیث کا۔ آج میں نے دیکھا یہ دعوت دینے کی جو بات ہے، میں نے بعض جگہوں پر دیکھا آج کے اس دور میں کہ بلانے کو تو سبھی کو بلاتے ہیں، اپنے مالدار رشتے داروں کو بھی، غریب رشتے داروں کو بھی، سب کو بلاتے ہیں،
لیکن کیا کرتے ہیں اس میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو مالدار جو ہے لوگ ہیں نا ان کے لیے الگ کھانے کا انتظام، اور جو غریب ہیں ان کے لیے الگ کھانے کا انتظام۔ میرے بھائیو یہ سیم وہی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جب آپ نے سب کو دعوت دی ہے تو سب کے کھانے کا انتظام برابر ہونا چاہیے۔ اب یہاں آپ مالداری اور فقیری کے لحاظ سے فرق کر، غلط بات ہے۔ ہاں اگر اس لحاظ سے آپ فرق کرتے ہیں کہ جو ہے، اگر آپ اس لحاظ سے کرتے فرق، یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ جو ہے صرف ویجیٹیرین ہیں، یعنی وہ صرف ویج کھاتے ہیں، نان ویج نہیں کھاتے، تو ان کے لیے آپ نے الگ سے جو ہے ویج بنوا لیا ہے، اور جو نان ویج ہیں ان کے لیے نان ویج۔ اس میں آپ کوئی خاص نہیں کر رہے ہیں، آپ نے صرف یہ کر دیا کہ بھائی جو نان ویج والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو ویج والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، ادھر کھا لیں۔ یہ تو اپنی جگہ پر الگ چیز ہوگی، لیکن مالداری اور غریبی کی وجہ سے مالداروں کے لیے الگ انتظام، غریبوں کے لیے الگ انتظام، مالداروں کا انتظام ذرا ہائی فائی، غریبوں کا انتظام بڑا معمولی سا، تو یہ تفریق ایسی ہے میرے بھائیوں کہ ایسی دعوت میں شرکت کرنا نہیں چاہیے۔ ان غریبوں کے دلوں سے پوچھو کہ ان پر کس طرح سے چھریاں چلیں گی اگر اس طرح سے دعوت کا اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا بعض جگہوں پر کہ بلانے کو تو سب کو بلا لیا، لیکن کرتے کیا ہے، کھلانے کے ٹائم میں بڑا فرق کرتے ہیں۔ اب جو اپنے خاص لوگ ہوتے ہیں، لوگ آئیں گے، ان کے کھانا جو ہے برتن میں وہ آرڈر جو ہے لا کر کے رکھیں گے، کھانا گرم ہے، یہ لے لو، تھوڑا اور لے لو، تھوڑا اور لے لو، وہی بیچارہ بازو میں دوسرا رہے گا۔ کوئی غریب مسکین بلا لیا ہے بس ایسے ہی، ہم جانتے ہیں کہ لوگ دلوں سے نہیں بلاتے، وہ ایسے ہی بلا لیتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے دل کو کیا تکلیف پہنچتی ہے اس میں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں سمجھنے کی ہے۔ آپ جب بلا رہے ہیں نا تو برابری کا معاملہ کریں گے، سب کو کھلا رہے ہیں تو سب کو برابر سے کھلائیں، کسی کے لیے زیادہ اہتمام، کسی کے لیے کم اہتمام کھلانے میں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تفریق جو ہے نا انسانوں کے دلوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ برحال مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا، وقت ختم ہو گیا ہے، اور مجھے چونکہ دوسری کلاسیں ہوتی ہیں اور آج کل اس کے لحاظ سے میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لے سکتا، تو اس لیے ہم جہاں پہ بات ختم کر رہے ہیں آج کے اس درس میں، وہیں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر شروع کریں گے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، بہت سارے سوالات ہوں گے مجھے اندازہ ہے، تو آئندہ ہفتے کے لیے آپ اٹھا کے رکھیے، جب یہ ابھی ٹاپک مکمل کر لینا تب آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی اس ٹاپک کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں جو باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ آئندہ بھی ہم خود ہی اسے پیش کر دیں، جوابات ذکر کر دیں اس کے، تو آپ کے سوال باقی نہ رہ جائیں، تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ابھی اس ٹاپک کو جہاں ہم چھوڑ رہے ہیں یہیں سے انشاءاللہ ہم دوبارہ شروع کریں گے کہ وہ کون سے عذر ہیں اور یا کون سی اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعوت کا یہ قبول کرنا یا اس میں حاضری دینا ضروری نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ بعض حالات میں تو ضروری ہوتا ہے کہ حاضر نہ ہو وہاں پہ، تو وہ ہم آپ کے سامنے مزید اور تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔